السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر زندگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال 2008 میں ہوا۔ میں کشمیر میں تقریر کر کے واپسی لاہور آ رہا تھا۔ رستے میں والد صاحب کا فون آیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ گاؤں چلو۔ فجر کے بعد گاؤں پہنچے۔ والد صاحب مجھے حافظ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے بھتیجے کو والد صاحب نے کہا کہ حافظ آیا ہے، دروازہ کھولو۔ وہ بیمار نہیں تھے لیکن ان کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے بڑی محبت سے اٹھ کر ملے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے پیاز اور دال والی روٹی پکا کر دو۔ والد صاحب نے میری بھابھی کو کہا کہ سارا سامان میں تیار کرتا ہوں، پھر تم روٹی پکا دینا۔ اس دوران میری آنکھ لگ گئی، دھوپ آ گئی تو والد صاحب نے آ کر کپڑا ڈال دیا۔ روٹی پکنے پر مجھے جگایا۔ ظہر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ زیادہ ماضی کی باتیں زیر بحث رہی۔ جب میں گاؤں آتا تو والد صاحب کہتے کہ باجماعت نماز پڑھاؤ، لیکن اس روز انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وضو کیا۔ عصر کے وقت میں نے کہا کہ میں لاہور چلا جاؤں تو کہنے لگے کہ ہاں چلے جاؤ، اب میری طبیعت ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی میری گردن پر ہمیشہ کی طرح بوسہ دیا۔ مجھے ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ پہلے بھی بوسہ دیا کرتے تھے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری چھٹی حص نے کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہے، پھر یہی ہوا۔ رات گزری تو دوسرے روز ظہر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ چارپائی پر بیٹھے تھے، اچانک پیچھے کی جانب گر گئے۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا کہ ایک سائبان سر سے اٹھ گیا تھا۔ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن کمال کی فہم و فہرست رکھتی تھی۔ ان کی باتیں آج بھی میرے لیے مشعل رہی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اپنی گفتگو کے دوران موقع کی مناسبت سے جو پنجابی کے محاورے استعمال کرتا ہوں، یہ دراصل میری والدہ کا تکیہ کلام ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جب ایک شخص کوئی بات کر کے اس کے پردے میں کسی پرانی بات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے تو پھر یہی محاورے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار اس نوعیت کی کاریگری دکھانے کی کوشش کرتا تو والدہ عموماً یہی محاورہ استعمال کرتی تھی۔ اس طرح میں جہلم میں پڑھنے گیا تو ایک برس بعد ہی گھر آ گیا۔ گھر والے یاد آنے لگے۔ والدہ کو خط لکھا کہ میں واپسی آ رہا ہوں۔ پردیس برداشت نہیں ہوتا۔ والدہ صاحب نے میرے بڑے بھائی امیر حسین کو کہا کہ خادم حسین کو خط لکھو۔ بھائی نے خط لکھ لیا تو کہا کہ سادگی کا ایک محاورہ یہ بھی ہے کہ پرائے دیس میں وقت کاٹنے کے لیے دل بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ والدہ صاحب مجھے اکثر یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ جوان اور گھوڑے کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جوان اور گھوڑا جس طرف رخ کرے ان کا وہی وطن ہے۔ میں چھٹیوں میں گاؤں آتا تو ایک دن پہلے والدہ کپڑوں کی ادھرائی، سلائی اور ٹوٹے بٹن لگا دیا کرتی تھی۔ پھر گندم سے چنے سے بنی پنجاب کی روٹی، جسے مرونڈا کہتے ہیں، میرے لیے خاص طور پر بنائی جاتی تھی۔ یہ اس زمانے میں بڑی سوغات ہوا کرتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو جاتی تو میرا سفر بیگ اٹھا کر مجھے بس کے اڈے تک چھوڑنا آتی۔ میں اکثر منع کرتا کہ وہاں مرد حضرات وغیرہ ہوتے ہیں، آپ جا کر کیا کریں گی؟ والدہ کہتی کہ میں دور بیٹھ جاتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ اب میرا بیٹا گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، اور جب گاڑی آگے جا کر فلاں گاؤں کے قریب جا کر ہارن بجاتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرا بیٹا توت آئل فیلڈ پر پہنچ گیا ہے۔ پھر میں واپسی گھر روانہ ہو جاتی ہوں۔ اس ہارن کے بجنے تک والدہ بس کے اڈے پر کھڑی رہتی تھیں۔ والد کے انتقال کے تقریباً 2 برس بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن ان کی یادیں میرے لیے اندھیرے میں چمکتے جگنوں
جگنوں کی طرح ہیں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ میں میرے مفلوج ہونے کا دکھ ماں کو لے بیٹھا، اگرچہ میرے سامنے کبھی والدہ صاحبہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میرے سامنے تو وہ ہمیشہ ایک بہادر ماں کی طرح حوصلہ دلانے والی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن میں نے کئی بار ان کی آنکھوں سے ان کو اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھنڈی آہیں بھرتے سنا ہے۔ یقیناً اپنی جوان بیٹی کے یکدم بستر سے لگ جانے کا دکھ انہیں تھا، جس کا وہ ذکر نہیں کرتی تھیں۔ حادثے کے بعد ایک بار میں نے والدہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا نہیں مانگتی؟ کہنے لگی مانگتی ہوں۔ میں نے کہا پھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ فرمانے لگی جس لائن میں ہم لگے ہیں اس میں آگے موجود مریض ہم سے زیادہ تکلیف میں ہیں، جب ان کا کام ہو جائے گا تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دکھ ان سے بڑے نہیں۔ اس بات سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ اگرچہ میں والد کے زیادہ قریب